السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ کے حکم کے مطابق بھیم سنگھ اور ادھے سنگھ کو اردور کے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹلی میں بند کیا گیا۔ اس کوٹلی میں ایک قیدی پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے دو نئے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی زندی زبان میں کہا، جگہ تنگ ہے تاہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ بھیم سنگھ اور ادھے سنگھ نے جواب دینے کی بجائے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ قیدی نے کہا، شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد تاریکی میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے، بیٹھ جائیے، آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دونوں شاید باپ بیٹا ہیں۔ ادھے سنگھ اور بھیم سنگھ کی تاریکی میں ہاتھ پھیلا کر سنبھل کر پاؤں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قیدی نے پھر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں، معاف کرنا، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار محسوس ہوں لیکن کئی مہینوں سے میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی، اس لیے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اپنی بیتا سنانے اور آپ کی سننے کی خواہش کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ میں ابتدائی 6 مہینے میں اس قید خانے سے اوپر ایک کشادہ کمرے میں تھا، وہاں میرے ساتھ آپ کے ملک کے 6 اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی زبان انہی سے سیکھی تھی، اگرچہ مجھے اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اپنا مطلب بیان کر سکتا ہوں۔ آپ میرا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو۔ قیدی نے بھیم سنگھ کی متجسس نگاہیں دیکھ کر کہا، شاید آپ بھی مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، میں قریب آ جاتا ہوں۔ قیدی نے ایک کونے سے اٹھ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے، میں عرب کا ایک مسلمان ہوں، آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگوار تو نہیں ہوا؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم عرب ہو؟ لیکن عرب کے قیدی تو برہمن آباد میں تھے۔ قیدی نے جواب دیا، وہ کوئی اور ہوں گے، میں شروع سے اسی قید خانے میں ہوں۔ ادھے سنگھ نے پوچھا، تم سرندیپ سے آئے تھے اور تمہارا جہاز دیبل کے قریب ڈوبا تھا، تمہارا نام ابو الحسن ہے؟ قیدی نے جلدی سے جواب دیا، ڈوبا نہیں، ڈبویا گیا تھا، اور آپ برہمن آباد کے عرب قیدیوں کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے، وہ اس ملک میں کیسے آئے؟ میرے جہاز سے تو صرف 4 آدمی بچے تھے جو زخمی تھے، وہ دیبل سے اردور تک پہنچنے سے پہلے ہی جان بحق ہو گئے، تیسرا جس کے زخم معمولی تھی وہ میرے ساتھ اسی قید خانے میں مر گیا تھا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، تمہارے جہاز کے بعد سرندیپ سے 2 اور جہاز آئے تھے، دیبل کے گورنر نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا، وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، وہ سرندیپ سے اپنے ملک جا رہے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان جہازوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں، اس کا نام زبیر ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے۔ زبیر؟ سرندیپ میں اس نام کا کوئی عرب نہ تھا، وہ شاید کسی اور کے جہاز ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے کہا، زبیر کو بصرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عورتیں اور لاوارث بچے لانے کے لیے سرندیپ بھیجا تھا۔ قیدی نے بے تاب سا ہو کر پوچھا، عورتیں اور بچے؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان کا نام خالد ہے لیکن وہ قید میں نہیں۔ خالد وہ میرا بیٹا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت دیبل میں ہوگا۔ دیبل میں؟ وہ وہاں کیا کرتا ہے؟ سچ کہو، تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے اسے لسبیلا میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تھا اور اب وہ دیبل فتح کر چکے ہیں۔ ابو الحسن پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یکے بعد دیگرے بھیم سنگھ اور ادھے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ ادھے سنگھ نے بولا، وہ جن کے ساتھ قدرت مذاق کر رہی ہو دوسروں کے ساتھ مذاق کی جرت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر چکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ابو الحسن دیر تک کوئی بات نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، خوشی کے آنسو، تشکر کے آنسو، لیکن اچانک اس نے بھیم سنگھ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سرندیپ میں میری بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی، تم ان کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، شاید وہ برہمن آباد کے قیدیوں کے ساتھ ہو، لیکن جب میں لسبیلا میں زخمی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی، تو سلمہ بھی ان کے ساتھ ہوگی، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہی ہوگی۔ ادھے سنگھ نے پوچھا، سلمہ کون ہے؟ میری بیوی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج نے سندھ پر کب اور کیسے حملہ کیا؟ ادھے سنگھ نے اس کے جواب میں مختصر محمد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے۔
بھیم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابوالحسن نے اپنی آپ بیتا سنائی۔ غرض شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے لگے۔ دیبل سے نہرون کی طرف محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ملنے پر راجہ طاہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے عہدیداروں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عرب سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے۔ نہرون میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو، اور اس عرصہ میں راجہ اور سینا پتی کو برہمن آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور راجہ طاہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے نہرون کے ایک بااثر برہمن کو، جو شہر کا سب سے بڑا پروہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا، نہرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور اس کے پاس 8000 فوجی چھوڑ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس پروہت کی توقع سے 5 دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منجینی کی بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اٹھی اور تیسرے دن جب دبابوں کی مدد سے شہر پناہ پر حملے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی، شہر کے باشندوں کو احساس ہوا کہ راجہ نے اس پروہت کو فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج سحر پہر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی تھی کہ شہر کا دروازہ کھلا اور چند پروہت صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نہرون کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مسخر کر چکا تھا۔ نہرون کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیوون کا رخ کیا۔ سیوون کا گورنر راجہ طاہر کا بھتیجا باج رائے تھا اور شہر کی زیادہ آبادی برہمن، پروہت اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد باج رائے رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیوون کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض آزمودہ کارسالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب دریا عبور کر کے برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجہ کو مزید تیاری کے لیے وقت نہ ملے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوستان کا ایک اہم شہر ہے اور اس وقت جب کہ راجہ کی تمام کوشش برہمن آباد کا محاذ مضبوط بنانے پر لگی ہوئی ہے، ہم نہرون اور سیوون کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر سکیں گے۔ اگر ہم دیبل سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں تو نہرون اور سیوون کی فوج کو اپنے راجہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہماری فتوحات راجہ کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ مفتوح شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو چکی ہے، کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے اور باقی جو تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شکست خوردہ ذہنیت لے کر جاتی ہے، اور وہ فوج جس کے 1% سپاہی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہوں، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم سندھ کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد 12,000 تھی، اب دیبل اور بیلا کے نقصان کے باوجود ہماری تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے، اور ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کند ثابت ہوئی تھیں باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں۔ محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج رائے سیوون سے فرار ہو کر سوستان میں جاٹو کے راجہ کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا۔ راجہ کاکا راجہ دہر کا زبردست حلیف تھا، اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول و عرض میں مشہور تھیں۔ تاہم دیبل، نہرون اور سیوون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کافی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ سوستان کی فصیل کافی مضبوط تھی، لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والی فوج کے لیے حملہ آوروں کی منجنیق اور دبابے خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی۔
محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سوستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کاکا نے شجاعت سے زیادہ اپنے جوشیلے پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا اور محمد بن قاسم کو جنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے حملے کی شدید مذمت دے کر قلب لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس جنگی چال کو نہ سمجھ سکی اور وہ فتح سے پرامید ہو کر دیوانہ وار لڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کاکا کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب حریف کے قلب کے لشکر سے پسپا ہونے والے دستے اچانک رک کر ایک آہنی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے اور بازوؤں کے سوار آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔ کاکا کی فوج چاروں طرف سے ایک زوردار حملے کی تاب نہ لا سکی۔ باج رائے میدان سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے سپاہیوں کو بدل کر دیا۔ کاکا نے فوج کا حوصلہ بڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کوئی شبہ نہ رہا تو وہ بھی اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ ایک طرف گھیرا ڈالنے والی فوج کی صفیں توڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن محمد بن قاسم کے سواروں نے تعاقب کر کے اسے پھر ایک بار گھیرے میں لے لیا اور اس کے رہے سہے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ جب اسے محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، اس فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ کاکا نے اور زیادہ متعجب ہو کر محمد بن قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، آپ نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سندھ پر حملہ کرنے کے بعد تم دوسرے آدمی ہو جسے میں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑتے دیکھا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں بھیم سنگھ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ تم آزاد ہو۔ کاکا نے جواب دیا، میں اس آزادی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ظلم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کے لیے۔ کاکا نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ظالم ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مغلوب انسان پر تشدد اسے سرکشی کے لیے ابھارتا ہے، اسے اصلاح کی طرف آمادہ نہیں کرتا۔ کاکا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں، کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں میں جگہ مل سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ محمد بن قاسم نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی تمہارا دشمن نہ تھا۔ راجہ دہر کی آخری شکست۔ راجہ کاکا نے چند دنوں میں اپنی بچی کچی فوج دوبارہ منظم کی اور محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے یہاں سے برہمن آباد کا رخ کیا اور برہمن آباد سے چند کوس دور دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں اسے دریا عبور کرنے کی تیاریوں میں چند دن لگ گئے۔ اس مرحلہ پر سعد یعنی کہ گنگو اس کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دریا کے کنارے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام لے کر پہنچے اور چند دنوں میں کئی ملاح اپنی کشتیوں سمیت محمد بن قاسم کی اعانت کے لیے آ جمع ہوئے۔ لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محمد بن قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا پھوٹ پڑی اور چند دنوں میں گھوڑوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہلاک ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے یہ خبر سنتے ہی بصرہ سے 2000 اونٹوں پر سرکہ لاد کر بھیج دیا اور یہ سرکہ اس خطرناک بیماری کے لیے مفید ثابت ہوا۔ جون 713 میں محمد بن قاسم نے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر دریائے سندھ عبور کر لیا۔ راجہ دہر قریباً 200 ہاتھیوں کے علاوہ اپنی فوج میں 50,000 سواروں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دنوں میں دریا زوروں پر تھا اور یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے میں اس قدر مستعدی دکھائے گا۔ اس نے اپنے لشکر کو فوراً پیش قدمی کا حکم دیا اور محمد بن قاسم سے مستقر سے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ چند دنوں دونوں افواج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بالآخر ایک شام محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس نے مشعل کی روشنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے حوالے کیا، رفیقہ حیات، خدا تمہیں ایک مجاہد کی بیوی کا عزم اور حوصلہ عطا کرے۔ میں صبح دشمن کی بے شمار فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہا ہوں اور یہ مکتوب تمہارے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔
میرا دل گواہی دیتا ہے خدا مجھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپاہیوں پر ناز ہے اور ان سپاہیوں سے زیادہ عرب کی ان ماؤں پر ناز ہے جن کا دودھ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، جنہوں نے انہیں بچپن میں لوریاں دیتے وقت بدر روحوں نے ان کی داستیں سنائی۔ مجھے ان بیویوں پر ناز ہے جن کی فرض شناسی نے ان کے شوہروں کو غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت کی تمنا کرنا سکھایا ہے، جن کی محبت نے ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنانے کی بجائے انہیں تسخیر عالم کا سبق دیا۔ اور مجھے اطمینان ہے کہ جب تک ان مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نہیں بہہ جاتا، یہ اسلام کا جھنڈا سرنگوں نہ ہونے دیں گے۔ میں تمہاری اور اماں جان کی جدائی سے کبھی پریشان نہیں ہوا، میں تمہاری یاد سے بھی غافل نہیں، لیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاروں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو خدا کی راہ میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی بیویوں، ماؤں اور دوسرے عزیزوں کی جدائی برداشت کر رہے ہیں، تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ پچھلی جنگوں میں جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں، ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خط لکھ کر یہ پوچھا ہے کہ ان کے بیٹوں کا خون ایڑیوں پر تو نہیں گرا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے توقع ہے میری ماں بھی میرے ساتھیوں سے یہی سوال پوچھے گی۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک بیوہ عورتیں اور یتیم بچے رہا نہ ہوں گے، میں اپنی رفتار سست نہ ہونے دوں گا، اور میں یہ وعدہ پورا کر کے رہوں گا۔ اور تم بھی مجھ سے وعدہ کر چکی ہو کہ تم میری شہادت پر آنسو نہیں بہاؤ گی۔ تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا، امی جان سے میرا موذبانہ سلام کہنا۔ میں ان کے نام ایک علیحدہ خط لکھ رہا ہوں، تمہارا محمد۔ دوسرا خط ماں کو لکھنے کے بعد محمد بن قاسم میدان جنگ کا نقشہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد مسلمانوں کی فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پرجوش تقریر کی: اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں، آج تمہاری شجاعت، تمہارے ایمان اور تمہارے اصرار کا امتحان کا دن ہے۔ دشمن کی تعداد سے نہ گھبرانا۔ تاریخ شاہد ہے، کفر اور اسلام کے تمام گزشتہ معرکوں میں باطل کے علم بردار حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ تھے، اور حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ فوج کی طاقت کا راز افراد کی تعداد میں نہیں، بلکہ ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے مقاصد کی بلندی میں ہے۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ دنیا کے تمام ان سرکش انسانوں کے خلاف ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم روئے زمین پر اپنی حکومت نہیں بلکہ خدا کی حکومت چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سلامتی اور اپنے ساتھ دنیا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اور خدا کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام، گورے اور کالے، عرب اور عجمی کی تمیز مٹاتا ہے۔ ہمارا مقصد اس دین کی فتح ہے، اور اس مقصد کے لیے جینا اور مرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس مقصد کے لیے لڑے۔ خدا نے ان کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جابر اور قاہر شہنشاہوں کی گردنیں جھکا دیں۔ عرب کے شہ سواروں، تمہیں اپنے مقدر پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ تم نے خدا کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگائی، اور خدا نے تمہیں ارض و سما کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اپنے 313 بے سر و سامان بندوں کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح لشکر پر فتح دی تھی۔ قادسیہ، یرموک اور اجنادین کے میدانوں میں حق کی ایک تلوار کے مقابلے میں باطل کی 10 اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تلواریں بے نیام ہوئیں، لیکن خدا نے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی۔ خدا آج بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن یاد رکھو قدرت کے فیصلے اٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تم اپنے فرائض سے عہدہ برآمد ہوئے بغیر خدا کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قدرت کا دست شفقت صرف ان کی طرف دراز ہوتا ہے جو تیروں کی بارش میں سینے سپرد ہوتے ہیں، جو خندقوں کو اپنی لاشوں سے پاٹتے ہیں۔ قدرت کے انعامات صرف ان اقوام کے لیے ہیں جن کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ یاد رکھو بنی اسرائیل بھی خدا کی لاڈلی امت تھی، لیکن جب وہ راہ حق میں جہاد کی ذمہ داری خدا اور اس کے پیغمبر کو سونپ کر آرام سے بیٹھ گئے تو قدرت نے انہیں دھتکار دیا، اور انہیں آج اس زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی۔
جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے، خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خارج کر دو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے۔ تمہیں بدر حنین کی مجاہد کی سنت ادا کرنی ہے۔ تمہیں قادسیہ اور یرموک کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے۔ میرا ایمان ہے آج کے دن فتح کے لیے خدا نے جس جماعت کو منتخب کیا ہے وہ تم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ حق کی تلواروں کے سامنے سندھ کا لوہا روم اور ایران کے لوہے کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا۔ ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے، لیکن میں پھر ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں، حق کی راہ کو کفر کے کانٹوں سے پاک کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے نہ کچل ڈالو۔ گرے ہوئے دشمن پر وار کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ میں جانتا ہوں سندھ کے راجا نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ خدا کے قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رحم کی گنجائش ہے۔ دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر ثابت کر دو کہ ہماری غیرت خدا کی غیرت ہے اور ہماری تلوار خدا کی تلوار ہے۔ لیکن جب وہ اپنی شکست کا اعتراف کرے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو، اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں۔ تم جانتے ہو اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو ستایا تھا۔ ظلم کے ترکش میں کوئی بھی ایسا تیر نہ تھا جس سے ان کے مقدس جسم کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ رحمت للعالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جان نثاروں کے سینوں پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مدینے کی جنگوں میں آپ کے کئی جان نثار شہید ہوئے، لیکن فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ اسی نیک سلوک کا نتیجہ ہے کہ آپ کے بدترین دشمن آپ کے بہترین جان نثار بن گئے۔ آج ترکستان اور افریقہ میں ہر اس ملک کے باشندے جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے، اسلام کی فتح کے لیے ہمارے دوش و بدوش لڑ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سندھ بلکہ یہ سارا ہندوستان کسی دن ایران، شام اور مصر کی طرح دین حق کی فتح کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دے گا؟ میرے دوستو، آج تمہاری منزل برہمن آباد ہے، آؤ ہم فتح کے لیے دعا کریں۔ محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے سزا اور جزا کے مالک، ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ رب العالمین، حشر کے دن ہماری ماؤں کو شرمسار نہ کرنا، ہمیں غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا کر۔ شام تک سندھ کی فوج راجہ دہر کے علاوہ 30,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہو چکی تھی۔ فوج کے وہ دستے جنہیں تیسرے پہر ہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، اردر کا رخ کر چکے تھے۔ باقی فوج نے راجہ دہر کے قتل ہو جانے پر ہمت ہار دی اور برہمن آباد کا رخ کیا۔ مسلمان کچھ دیر ان کا تعاقب کرنے کے بعد کیمپ کی طرف لوٹ آئے۔ اس جنگ میں مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد 3,500 کے قریب تھی۔ سپاہی زخمیوں کو میدان سے اٹھا اٹھا کر قطاروں میں لٹا رہے تھے، اور محمد بن قاسم جراحوں کی جماعت کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ زبیر ایک زخمی کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے محمد بن قاسم کے قریب پہنچا اور اسے زمین پر لٹاتے ہوئے محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، آپ ذرا اسے دیکھ لیں، یہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے اٹھ کر زخمی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، کون؟ سعد؟ سعد کا چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کپڑے سے اس کا منہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں، میں صرف آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ادھر ادھر دیکھا۔ خالد چند قدم فاصلے پر زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ زبیر نے اسے آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس پہنچا۔ چچا تم؟ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور خالد اسے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، مجھے اب موت کا ڈر نہیں، لیکن میں بہت گناہ گار ہوں، کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا؟ محمد بن قاسم نے کہا،
شہیدوں کا خون ان کے تمام گناہ دھو دیتا ہے۔ سعد نے خالد کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا، بیٹا زہرا کا خیال رکھنا، اور زبیر تمہیں نحید کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تھوڑی دیر تک اس نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کی طرف دیکھا اور محمد بن قاسم کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ سعد نے چند اکھڑے ہوئے سانس لینے کے بعد خالد اور محمد بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اتنی دیر میں سعد کے چند اور رفیق بھی اس کے قریب جمع ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ محمد بن قاسم اٹھ کر پھر زخمیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ ایک سوار اپنے آگے ایک زخمی کو لادے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ محمد بن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، بھیم سنگھ تم؟ یہ کون ہے؟ ایک سپاہی نے زخمی کو گھوڑے سے اتار کر نیچے لٹا دیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، خالد اپنے باپ کی طرف دیکھو۔ خالد سر جھکائے سعد کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بھاگ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا، میرے ابا! زخمی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ انہیں کہاں سے لائے؟ یہ کیسے زخمی ہوئے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں پتا جی اور یہ اردور کے قید خانے سے ایک فوجی افسر کی مدد سے فرار ہوئے تھے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو راجہ کی فوج فرار ہو رہی تھی۔ انہوں نے پتا جی کے سمجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ پر حملہ کر دیا۔ میں اور پتا جی نے بھی مجبوراً ان کا ساتھ دیا۔ پتا جی ایک تیر کھا کر گھوڑے سے گر پڑے اور ایک ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ یہاں تک کہہ کر بھیم سنگھ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بے تحاشا آگے بڑھتے گئے۔ 5-6 سپاہیوں کو مارنے کے بعد یہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ ان کی یہ آخری خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، آپ انہیں اچھی طرح دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی زندہ ہیں۔ محمد بن قاسم نے چند سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے پتا جی کی لاش اٹھا لاؤ، اور خود ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں غش آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کا گلاس بھر کر پیش کیا اور محمد بن قاسم نے ابو الحسن کا منہ کھولتے ہوئے اسے پانی کے چند گھونٹ پلا دیے۔ ابو الحسن نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی، لیکن خالد کو پہچانتے ہی ان پر تھوڑی دیر کے لیے پھر غشی طاری ہو گئی۔ اسے دوبارہ ہوش میں لانے کے بعد محمد بن قاسم نے اس کے سینے کی زخم کی مرہم پٹی کی۔ خالد سے ابو الحسن کا پہلا سوال یہ تھا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ خالد گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابو الحسن نے اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں سمجھ گیا وہ زندہ نہیں۔ نحید کہاں ہے؟ وہ دیبل میں ہے۔ تو تمہاری بیوی بھی وہیں ہوگی۔ کاش میں موت سے پہلے انہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بہت دور ہیں اور میں فقط چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ محمد بن قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انہیں بلا بھیجتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر پرسوں تک یہاں پہنچ جائیں گی۔ ابو الحسن نے احسان مندانہ نگاہوں سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میں شاید پرسوں تک زندہ نہ رہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کا زخم زیادہ خطرناک نہیں، اگر قدرت کا آپ کی ملاقات منظور ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ چوتھے روز طلوع آفتاب سے کوئی دیر بعد ابو الحسن کے بستر کے گرد محمد بن قاسم، خالد اور زبیر کے علاوہ نحید اور زہرا بھی موجود تھیں۔ نحید اور زہرا نے شام کے وقت اس جگہ پہنچنے کے بعد سفر میں تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود زبیر اور خالد کی طرح ساری رات ابو الحسن کی تیمارداری میں کاٹی تھی۔ نزا سے کچھ دیر پہلے نحید اور زہرا کی طرح خالد کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ کر ابو الحسن نے کہا، بیٹا میں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ موت پر آنسو بہانا دنیا کی ایک رسم ہے، لیکن شہادت کی موت کے لیے اس رسم کو پورا کرنا شہادت کا مذاق اڑانا ہے۔ اس طرح ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف نہ دیکھو، مجھے آنسوؤں سے نفرت ہے۔ زندگی کی کٹھن منازل ایک مسلمان کی پونجی آنسو نہیں خون ہے۔ خالد نے آنسو پونچھ ڈالے اور کہا، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔